میں نے کہا استغفار پر تو گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ کیسا بدو بنایا ہے. صبح سین سے سین با ہا اور ہا، اس کو تسبیح کو کہتے. صبح بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ معصیت را خندمی آیت بر استغفار ما. ہاتھ میں تسبیح ہے، دل میں گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہے. ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر استغفار ہے، دل میں گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہے. ایسے استغفار پر گناہ بھی ہنستا ہے. اور میں نے عرض کیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا پاک ارشاد، جو شخص اپنے گناہوں میں جمے رہنے کے ساتھ ساتھ استغفار کرتا ہے وہ اپنے رب تعالی شانہ کا مذاق اڑا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بالکل ابتدا میں تھا اور خیال آیا تھا جب میں یا ربی صلی پڑھ رہا تھا تو خیال آیا کہ یہ رب نہیں ہے، ربی کیا ہے؟ ربی صلی. اور پھر خیال آیا الحمدللہ، چونکہ ہا زیر ہے نہیں ہے، ہا زیر ہی. الحمدللہ رب العالمین. بہت احتیاطی تدابیر پہ عمل کی ضرورت ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھیں گے گناہگار بھی ہوں گے، نماز بھی نہیں ہوگی. مثلاً مثلاً یہ لفظ کیا ہے؟ مثلاً، مثلاً نہیں، مثلاً. میم سا لام، لام پر دو زبر ہے تو سا پر بھی زبر ہے. مثلاً ذال زا غاد، یہ چاروں میں فرق ہے. جو ذال ہے یہ دال، ذال یہ ہے. اور جو زا ہے وہ را، زا یہ ہے. اور جو غا ہے وہ قا، غا. اور جو غاد ہے وہ صاد، غاد. اگر سب کو کوئی ذال ہی پڑھتا ہے اور بے توجہی سے پڑھتا ہے، گناہگار بھی ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی. احتیاطی تدابیر. اس میں ایک احتیاطی تدبیر یہ بھی عرض کروں گا، جلدی سے مؤذن نہیں بننا چاہیے، جلدی سے مکبر نہیں بننا چاہیے، سیکھ کر بننا چاہیے، بن سیکھے نہیں بننا چاہیے. اگر اذان نہیں سیکھے سخت بے احتیاطی ہوتی ہے، بعض دفعہ کلمات کفر زبان سے ادا ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اذان کا شوق ہے مگر غلط اذان دے رہا ہے، اور اقامت کا شوق ہے غلط اقامت پڑھ رہا ہے. اور مکبر ہے، تکبیرات کا انتقال کر رہا ہے، جیسے کراچی اجتماع، رائے اجتماع، اجتماعات میں امام صاحب کی تکبیرات کو پیچھے تک پہنچانا ہے، بیچ میں مکبر ہے، یہ مکبر وہ مکبر. ان کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو لکھا پڑھا ہے اور پڑھا لکھا ہے یہ بھی تو ہمارے علم میں یقیناً ہوگا کہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے، لکھا پڑھا کون ہوتا ہے؟ جو تہجد پڑھتا ہو. یہ لفظ کیا ہے؟ تہجد. جیم پر پیش ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے، اور یہ تشہد نہیں تشہد ہے. کیا ہے؟ تشہد، تہجد. اب تہجد جو پڑھتا ہے وہ ہے لکھا پڑھا، اور جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا وہ لکھا پڑھا ہے یا گرا پڑا ہے؟ یہ گرا پڑا ہے، گرا پڑا ہے. لکھا پڑھا وہ ہے جو تہجد پڑھتا ہو. اگر ہماری زندگی میں تہجد نہیں ہے تو بڑا تعجب ہے، بڑا تعجب ہے. زندگی نہیں ہے یہ. اگر تہجد نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب نیت کرتے ہیں تمام احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بڑی احتیاط نظر کی ہے. جو نظر کی احتیاط نہیں کرتا،
مرتے ہوئے خاتمہ عموماً کفر پہ ہوتا ہے. بتائیے جہاز میں جیسے ہم نے عرض کیا جہاز میں حضرت جہاز میں وہ آ گئے جہاز کا عملہ کہ منہ پہ چھکا چڑھائی ہے تو میں نے روئی یہ جو مندیل ہے ٹشو اس کے چھوٹے چھوٹے گالے بنا کے دونوں کانوں میں رکھ دیے تھے چونکہ جو ہی ہم جہاز میں داخل ہوئے میوزک بج رہا تھا میوزک ساز بج رہا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے احتیاطی اور حفاظتی تدابیر میں فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ, دو آوازوں پہ دنیا اور آخرت میں اللہ جل شانہ کی لعنت ہے. مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت, یہ خوشی کے وقت میں میوزک ساز کی آواز, اس آواز پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے. تو چنانچہ فوراً میں نے کان میں وہ گالے بنا کے رکھ دیے. اب وہ جہاز کا عملہ کہتے ماسک, میں نے کہا کرونا ابھی کان کے راستے حملہ کر رہا ہے, میں نے کان میں حفاظتی تدابیر رکھ دی ہیں. ان کو بھی پیار آیا, بات ان کے بھی دل پہ لگی. میں نے کہا ہر وقت منہ پہ چڑھانا پاگل پنا ہے. کورونا کان سے حملہ کر رہا ہے, ہم نے وہ سارا بارڈر خالی رکھا ہوا ہے, سرحد خالی ہے, ساری مورچہ خالی ہے, اور منہ پہ چڑھا کے بیٹھے ہیں. پاگل پنا لیوانا ہے, فرما دیجئے لیوانا ہے, اونچی آواز سے فرمائیے لیوانا ہے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, کورونا کان سے حملہ کر گیا ہے اور تم کان کے راستے سے زہر پھینک رہے ہو, برباد کر دیا سب کچھ تم نے. تو ہم نے اس وقت کان میں رکھا ہے, اور جب کورونا آنکھوں کے راستے حملہ کرے گا, جب یہ بچیاں کھانا لے کے یا کچھ چیز لے کے نوکرانیاں پھریں گی, تو اس وقت آنکھوں پہ یہ پٹی چڑھانا ہے. میں تو قربان جاؤں اپنے نبی علیہ السلام پہ, میں کیا قربان, دونوں جہان قربان ہیں. خدا کی قسم زمین و آسمان قربان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو اپنی امت کو سنبھالا ہے, احتیاطی اور حفاظتی تدابیر ارشاد فرمائی ہیں. تو چنانچہ آپ کو میں نے سنایا. اب تو خیر وہ بچیاں نہیں آتی, بیچاری ہماری عزت ہیں, سب کی عزت ہے, ظاہر ہماری بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں حیا شرم پردہ نصیب فرمائے. ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ, ان کے محرموں کو شعور عطا فرمائے کہ ان کو اس طرح در بدر نہ پھیریں. وہ بیچاریاں رسوا ہو گئی ہیں اور بیچاریاں پس گئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن گئی ہیں, فضاؤں کو آلودہ کر دیا. میں نے آپ کو سنایا, پہلے سنایا کہ جب وہ آتی سر کچھ کھائیں سر کچھ, چونکہ وہ جہاز سے ان کے ہاتھ سے لے کے کچھ کھاتا نہیں, اپنا کھانا ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, سر کچھ کھائیں. تو میں نے ان سے کہا میرا سر نہ کھائیں, سر کچھ کھائیں, سر کھائیں, سر کھائیں. ہم نے کہا سر نہ کھائیں. پرانی بات ہے, اب تو نہیں کہتے, اب تو احتیاطی تدابیر ان کو پتہ چل گئی ہیں, وہ عمل کرتے ہیں بیچاریاں. مگر اس وقت کہتی ہے سر کچھ کھائیں. ہم نے کہا ہمارا سر نہ کھائیں. اچھا پھر مجھ سے پوچھا, مرد آ گئے, مرد, انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, آپ کوئی پسند نہیں فرماتے, جہاز کی کوئی چیز نہیں کھاتے. میں نے ان سے بتایا, میں نے کہا جہاز میں پیٹرول آپ ہر جگہ سے ڈلواتے. انہوں نے کہا نہیں, جہاز کا پیٹرول ہر جگہ سے نہیں ڈلواتے, یہ تو پرواز کا مسئلہ ہوتا ہے, مخصوص پیٹرول ہے. میں نے کہا ہم بھی ہر جگہ کے لقمے نہیں کھاتے, ہماری بھی پرواز کا مسئلہ ہے, ہماری بھی پرواز کا مسئلہ ہے, احتیاطی تدابیر, ہماری بھی پرواز کا مسئلہ ہے. تہجد گزار بھی بے نمازی کے ہاتھ سے کھائے گا, فجر قضا ہو جائے گی, اور بے نمازی بھی نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائے گا, تہجد گزار بن جائے گا. پیٹرول جیسا ڈلتا ہے گاڑی ویسے چلتی ہے. میں نے کہا آپ کی پرواز ہے. کیا پرواز ہے, خدا کی قسم جہاز کی کیا پرواز ہے جو نماز کی پرواز ہے. نماز فرمائیے زبان سے, نماز وہ پرواز ہے, مت پوچھیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام معراج سے تشریف لائے, اپنی امت کے لیے معراج لائے, نماز لائے. بہرحال یہ تو گزارشات, ان کو بڑی بات پسند آئی
کہ ہاں کرونا تو کان سے حملہ آور. میں نے کہا اس کے بعد جب آنکھوں سے حملہ کرے گا ہم آنکھوں پہ کپڑا رکھیں گے. منہ پہ تو ضرورت بھی نہیں. ہاں جب جھوٹ بولنا غیبت پھر منہ پہ, وہ بھی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی باڑ لگائی, ہونٹوں کا غلاف چڑھایا, ویسے بھی حفاظت کا پورا نظام بنایا ہے. منہ پہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اور کرونا جس راستے سے حملہ آور ہو اسی راستے سے دفاع انشاءاللہ کریں گے. ایک بات مجھے فرمائیے, جسم کے جن اعضاء کو ڈھانپنا ضروری ہے وہ تو ننگے ہیں, بتا دیجئے. اور منہ کو ضروری نہیں, مگر منہ پر کتنا اصرار ہے, یہ بھی لیوانا ہے. کیا ہے؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں میری بیٹیوں, میں عرض کرتا رہتا ہوں, میرے نبی علیہ السلام فرماتے رہے آپ نے منہ نہیں ڈھانپے. جب آپ کے دشمن نے کہا تو مردوں نے منہ ڈھانپ لیے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے رہے عورتوں نے نہیں ڈھانپے چہرے. جب دشمن نے کہا مردوں نے ڈھانپے ہیں. بات واضح نہیں ہو سکی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں نے ٹخنے ننگے نہیں کیے. مردوں کے لیے حکم کیا ہے؟ ٹخنے ننگے کریں, ننگے رکھیں, ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھیں. میرے نبی علیہ السلام فرماتے رہے مردوں نے ٹخنے ننگے نہیں کیے. جب دشمن نے کہا تو گھٹنے ننگے کر دیے. یا اللہ اس بات کو واضح فرما دے. یا اللہ ساتھیوں تک صحیح آواز پہنچے تاکہ مجھے اندازہ ہو آواز پہنچی ہے, بات واضح ہے. اس کو پٹھے کم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے رہے تو ٹخنے ننگے کرنے کی توفیق نہیں ہے. دشمن نے جب کہا تو گھٹنے ننگے. تلفظ باب تفاعل سے ہے تلفظ. تو یہ میرے ساتھ فرمائیے, ثا, سین, صاد, ثا, یہ تین نقطے ہیں. الف, با, تا, ثا. اور جو سین, شین اور صاد, واد. اگر کوئی سب کو سا ہی پڑھتا ہے تو گناہگار بھی ہے, نماز بھی صحیح نہیں ہے. ایک مسئلہ پوچھتا ہوں جو حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا تھا, اور شیخ العربی والعجم عارف باللہ رومی ثانی ساقی عصر مجدد غض بصر طبیب عصر حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے مجالس ابرار میں اس کا ذکر فرمایا ہے. ارشاد اور ملفوظ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کا ہے. فرمایا یہ جو قرآن پاک کی تلاوت پر اجر ہے ہر حرف پر, یہ صحیح پڑھنے پر ہے, غلط پڑھنے پہ نہیں ہے. مثلا فرمایا اگر آپ امتحان لے رہے ہیں اردو کا اور آپ فرماتے ہیں لکھو ظالم, ظلم کرنے والا, ظالم, اور وہ جو طالب علم ہے بچہ ہے وہ لکھتا ہے جالم. صرف ایک حرف جیم اس نے غلط لکھ دیا. لام, الف, لام, میم, تین حروف ٹھیک ہیں, آپ کوئی نمبر دیں گے؟ غالم کو جالم لکھنے والا آپ اس کو کوئی نمبر نہیں دیں گے. حالانکہ تین حروف صحیح ہیں, اکثر صحیح ہیں, ایک غلط ہے. یا آپ نے فرمایا لکھو طوطا, یہ جو پرندہ ہے طوطا, اس نے لکھا طوطا, توت کی طرح, تا دو نقطے والی تا, طوطا. یقیناً آپ نمبر نہیں دیں گے. تو جس طرح آپ نے غالم کو جالم لکھنے والے کو اور طوطا کو طوطا لکھنے والے کو آپ نے کچھ نمبر نہیں دیے. فرمایا اسی طرح اپنی تلاوت کا بھی اندازہ لگائیے. اگر آپ قرآن پاک اس طرح تلاوت کر رہے ہیں تو اجر کے بجائے پکڑ ہے, اجر کے بجائے. تو میں درود پاک پر ہی اس کو مکمل کرتا ہوں. اپنی بیٹیوں سے چند گزارشات کرنے کا ارادہ کیا, وہ انشاءاللہ کرتا ہوں. حجاب میں کتنی حفاظت ہے, حجاب میں کتنی برکت ہے, حجاب میں
کتنی رحمت ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور دوسرا مسواک کی کتنی برکات، جمائی کے دوران ہاتھ رکھنے کی کتنی برکات ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو میں کتنی برکات ہیں، اور تہجد میں کتنی برکات۔ انشاءاللہ چند باتیں یہ گزارش کر لوں گا۔ ابھی اپنے حضرت اقدس، اپنے مخدوم، اپنے محبوب، اپنے حضرت شاعر معرفت دامت برکاتم کی خدمت میں ہم متوجہ ہوتے ہیں، حضرت کی ارشادات ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی بیٹیوں سے چند گزارشات کرتا ہوں، اور جو کچھ عرض کرنا تھا وہ یقیناً ابھی تک نہیں کر سکا، ابھی تو خطبہ ہی نہیں مکمل ہوا، ابھی تو ہم خطبے کی ابتدا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر کسی مجلس میں آئندہ کل یا اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی ترتیب انشاءاللہ بنائیں گے۔ اچھا، مجھے کسی نے بتایا، آپ حضرات ضرور میری رہنمائی فرمائیں، کسی نے بتایا کہ بعض لوگوں کو دکھ ہوتا ہے جب کہا جائے کہ کرونا نہیں، ان کو صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی اتنا محبوب ہے یہ؟ کوئی بتا تو دیجیے، اتنا لگاؤ کس کو ہے اس سے؟ یہ کوئی خیر کی چیز ہے؟ اتنا لگاؤ، اور آپ کھل کر دیکھیے، آپ تحقیق کیجیے، وبا بلا ہوتی ہے، سمجھوتا کر کے نہیں آتی، وہ تو حملہ آور ہوتی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ معمول کی فوتگیاں بھی نہیں ہوئیں، معمول کے انتقال بھی نہیں ہوا، ورنہ بلا میں، وبا میں تو لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا، ہمارے سامنے ہے بات، سنا کیا ہے، دیکھا ہے کہ عادت پورا کرنے کے لیے کہ اتنی میتیں کرونا میں ہوں، جب نہیں تو پھر چندہ مانگا ہے، چندہ ادھار میں، کہ یہ آپ اپنی میت کو کرونا میں لکھ دیں اور ہم سے یہ لے لیں۔ میرا خیال ہے آپ کے علم میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ ایسے ساتھی بھیج دے جن کو یہ بات پتہ ہو، کم از کم مجھے بتا تو دیں۔ ہاں، چندہ کیا ہے، چندہ ادھار میں کہ آپ اپنی میت لکھ دیں، آپ بھی لکھ دیں، یہ کیا ہے؟ اور مریض کو بھی ایذا دیا، مریض کو بھی، کتنے مریض ہیں جن کو میرے رب نے بچایا، انہوں نے آ کے حالات سنائے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور جو تابوت تھے جس میں میت کو حوالے کرتے تھے، آپ ذرا چکوال کو، آپ ذرا اسلام آباد اور پنڈی کو بھی ذرا اپنے رابطے میں رکھا کیجیے۔ کراچی تو صرف دل نہیں ہے، کراچی تو پاکستان کا جگر ہے، جگر۔ یا اللہ کیا چیز ہوگی یہ کراچی تو بہت اہم جگہ، جگر ہوتا ہے زیادہ پیارا، جگر کراچی کیا ہوگا حضرت؟ دل بھی ہے، جگر بھی ہے، ہمارا سر بھی ہے، ہماری پیشانی بھی ہے۔ کراچی تو کراچی ہے، سب کہیں الحمدللہ۔ کراچی پیار بھری جگہ، محبت بھری جگہ ہے۔ کراچی کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو دل باغ باغ ہوتا ہے، مٹھاس، محبت، چاشنی، حلاوت یہ محسوس ہوتی ہے۔ مگر کراچی والے یقیناً خبر تو رکھتے ہوں گے پنجاب کی، تو وہ جو تابوت حوالے کی ہے، کچھ اندازہ ہوا ہے کہ جس تابوت کا انکشاف ہوا اس میں کیا انکشاف ہوا؟ دیکھیے کچھ تو یا اللہ وہ ساتھی بھیج دے جو کچھ مجھے بتا سکے، ان کے علم میں جو ہو بات۔ انکشاف جب ہوا تو کیا انکشاف ہوا؟ ہاں، اندر کچھ نہیں تھا، اندر پتھر ہیں، لکڑیاں ہیں۔ یہ مذاق نہیں تو کیا ہے، یہ توہین نہیں تو کیا ہے، یہ انسانیت کی تذلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ انا للہ پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مرتبہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حق تعالی شانو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر تکلیف سے، پریشانی سے، دکھ صدمے سے اللہ جل شانہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ 4 بیماریاں 3 مرتبہ فجر کے بعد کلمات مبارکہ ہوں، 4 بیماریاں اللہ تعالی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ جنون کی بیماری،
ڈپریشن، ٹینشن، مالی خولیہ اور جذام کوڑ کی بیماری اور فالج اور اندھے پن کی بیماری اور ایک روایت مبارکہ میں برس کی بیماری۔ اب ہم درود پاک کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے حضرت دامت برکاتہم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم أما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ BNK 287 نسان ڈیز کار پرپل کلر پہ ہے۔ یہ گاڑی راستے میں ہے، مہربانی کر کے جس کی ہے ہٹا دیں۔ نفیس بات کا ذکر کرتے رہے حضرت ارشاد افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ معافی والا دیکھو، معافی والے سے معاف کر دیا۔ محمد رسول اللہ۔ جس نے برا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا، جس نے برا بھلا کہا اس کو معاف کر دیا، جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا، جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا۔ سوچا مجھے ملے گا کیا، سوچا مجھے ملے گا کیا، بدلہ اگر لیا کبھی، سوچا مجھے ملے گا کیا، بدلہ اگر لیا کبھی، کر کے ذرا سا حوصلہ اس کو معاف کر دیا، کر کے ذرا سا حوصلہ اس کو معاف کر دیا، جس سے بھی میرا دل دکھا اس کو معاف کر دیا۔ عفو و کرم کی چاہ میں آ کر تیری پناہ میں، عفو و کرم کی چاہ میں آ کر تیری پناہ میں، جس نے تھا جو کہا سنا اس کو معاف کر دیا، جس نے تھا جو کہا سنا اس کو معاف کر دیا۔ یہ حسن انتقام دیکھ، حسن انتقام، یہ حسن انتقام دیکھ، بدلے کی پیاس تھی مگر، یہ حسن انتقام دیکھ، بدلے کی پیاس تھی مگر، غصے کا گھونٹ پی لیا اس کو معاف کر دیا، غصے کا اور پیاس کو بھی اپنے مٹانے کا، سبحان اللہ، اس کا طریقہ بھی یہ حسن انتقام دیکھ، یہ حسن انتقام دیکھ،
بدلے کی پیاس تھی مگر غصے کا گھونٹ پی لیا، اس کو معاف کر دیا، غصے کا گھونٹ پی لیا، اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان مبارک میں تو ویسے بھی تحمل برداشت کی مشق ہے روزے کی حالت میں، مگر ایک خوشخبری بھی اس میں حضرت نے سنائی ہے کہ رمضان میں عین روزے کی حالت میں غصے کا گھونٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزے کے انوار اور بڑھ جائیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ حسن انتقام دیکھ بدلے کی پیاس تھی مگر، ماشاء اللہ۔ یہ حسن انتقام دیکھ بدلے کی پیاس تھی مگر، غصے کا گھونٹ پی لیا، اس کو معاف کر دیا، غصے کا گھونٹ پی لیا، اس کو معاف کر دیا۔ رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر، رب کے حضور حشر میں پیشی کو اپنی سوچ کر، کرتا میں کیا مواخذہ، اس کو معاف کر دیا، کرتا میں کیا مواخذہ، اس کو معاف کر دیا۔ غصے میں نفس نے کہا اس کو سزا ضرور دے، غصے میں نفس نے کہا اس کو سزا ضرور دے، دل نے یہ فیصلہ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ غصے میں نفس نے کہا، غصے میں نفس نے کہا اس کو سزا ضرور دے، دل نے یہ فیصلہ دیا، اس کو معاف کر دیا۔ تائب میں بھول ہی گیا ظالم سے انتقام لوں، میں بھول ہی گیا، تائب میں بھول ہی گیا ظالم سے انتقام لوں، وہ بھی کرے گا یاد کیا، اس کو معاف کر کرے گا یاد کیا۔ تائب میں بھول ہی گیا ظالم سے انتقام لوں، وہ بھی کرے گا یاد کیا، اس کو معاف کر دیا۔ ماشاء اللہ اللہم لک الحمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ وقت گزر جائے گا جب آنکھ کھلے گی، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا جب آنکھ کھلے گی، تب آدمی پچھتائے گا، جب آنکھ کھلے گی۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ وقت گزر جائے گا جب آنکھ کھلے گی، تب آدمی پچھتائے گا، جب آنکھ کھلے گی۔ سب کو معلوم ہے موت پر آنکھ کھلتی ہے، موت پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سارے دنیا میں بسنے والے انسان سوئے ہوئے ہیں، مریں گے تو جاگیں گے، موت پر آدمی کی آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ جل شانہ آج کی اس مبارک اصلاحی مجلس کی برکت سے ہم سب کو ابھی سے بیدار فرما دے، اور یہ امت مسلمہ صرف جاگنے نہیں، جاگ کر زندگی گزارنے نہیں، دوسروں کو بھی جگانے کی ذمہ دار ہے، دوسروں کو بھی، ساری انسانیت کو بھی انشاءاللہ جگانا ہے، ورنہ موت پر تو ہر کافر جاگ جاتا ہے۔ فرعون کی آنکھ بھی موت پہ کھلی نہیں کھلی، کھل گئی تھی لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جگاتے رہے، بیدار فرماتے رہے، نہیں جاگا ہے فرعون،
مگر ڈبکیاں لگی تو آنکھ کھل گئی ہے. سب ارادہ کریں دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت ہماری ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اپنی صلاحیتیں، اپنی استعدادیں دعوت کے کام میں کھپا دیں گے، نسلوں کی نسلوں کو انشاءاللہ قبول کرائیں گے. تمام مستورات بھی ارادہ فرمائیں، مرد حضرات بھی انشاءاللہ اپنی جو گشتیں ہیں گشتوں کو بڑھا دیں گے. ایک مرتبہ ہم مسلسل کئی روز کا سفر تھا اور حویلیاں ایبٹ آباد سے نوشہرہ پشاور کی طرف جا رہے تھے تو جھونکا سا آیا. جھونکا ہمارے ایک صاحب بھائی شاویز ہیں، انہوں نے یاد دہانی کرائی تو مجھے خیال آیا اپنے حضرت اقدس، اپنے حضرت دامت برکاتم کا منظوم ملفوظ یاد آیا. ہواؤں چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے. دیکھیے ہواؤں کی رفتار، ہاں جکھڑ اور آندیاں کفر کے اور شرک کے اور بے حیائی اور بے پردگی کی، بتائیے آندیاں اور جکھڑ چل پڑے ہیں نہیں چل پڑے ہیں. ہوا چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے. غم دوست کا ایک لمحہ بھی طائب، خدا کی قسم حاصل زندگی ہے. تو ہم سب نیت کریں چراغوں کی لو بڑھائیں گے انشاءاللہ، اپنی گشتوں کو بڑھائیں گے، گشتوں میں اور اضافہ کریں گے. روزانہ مسجد میں جو وقت دینا ہے اس میں اور اضافہ کریں گے، اور ہر مہینے روزے کے بجائے عشرے کی ترتیب بنائیں گے. ہر سال چلے کے بجائے ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. چراغوں کی لو کو بڑھانا پڑے گا، ہواؤں کی رفتار بڑھنے لگی ہے. اپنی محنت میں اور اضافہ انشاءاللہ کریں گے. تو ارشاد فرمایا دنیا میں بسنے والے سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، موت پر جاگیں گے. اذا ماتوا انتہبوا، تو موت پر کافر بھی جاگے اور موت پر مسلمان کی آنکھ بھی کھلے تو کیا فرق باقی رہ جائے گا. مسلمان صرف جاگ کر زندگی گزارنے نہیں آیا، ساری انسانیت کو جگانے بھی آیا ہے. کہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا، جب آنکھ کھلے گی تب آدمی پچھتائے گا. جب آنکھ کھلے گی تب آدمی پچھتائے گا. جب آنکھ کھلے گی وہ دوست کے جو آنکھ کا تارا تھا جہاں میں، وہ دوست کے جو آنکھ کا تارا تھا جہاں میں، ایک آنکھ نہیں بھائے گا. جب آنکھ کھلے گی ایک آنکھ نہیں بھائے گا. جب آنکھ کھلے گی وہ دوست کے جو آنکھ کا تارا تھا جہاں میں، ایک آنکھ نہیں بھائے گا. جب آنکھ کھلے گی تب آدمی پچھتائے گا. جب آنکھ کھلے گی بند آنکھوں پہ اتراتا ہوا آج کا انسان، بند آنکھوں پہ اتراتا ہوا، بند آنکھوں پہ اتراتا ہوا آج کا انسان، اس وقت کدھر جائے گا. جب آنکھ کھلے گی اس وقت کدھر جائے گا. جب آنکھ کھلے گی. بظاہر ابھی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان کھلی آنکھوں سے اس علیم و خبیر کو نہیں دیکھتے اور ان کی باتوں کو نہیں دیکھتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. آنکھیں گویا ہے ہی نہیں. بند آنکھوں پہ اتراتا ہوا آج کا انسان، بند آنکھوں پہ اتراتا ہوا آج کا انسان، اس وقت کدھر جائے گا جب آنکھ کھلے گی، اس وقت کدھر جائے گا جب آنکھ کھلے گی. بن دیکھے جو تو خالق دوزخ سے ڈرے گا، بن دیکھے جو تو خالق دوزخ سے ڈرے گا، جنت کو قریب پائے گا جب آنکھ کھلے گی، جنت کو قریب پائے گا جب آنکھ کھلے گی. بن دیکھے کا سودا ہے یہ، بن دیکھے کا سودا، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب، بن دیکھے کا سودا ہے یہ، بن دیکھے کا سودا، بن دیکھے کا سودا ہے یہ، بن دیکھے کا سودا. تب نفع نظر آئے گا جب آنکھ کھلے گی، تب نفع نظر آئے گا جب آنکھ کھلے گی. آنکھیں جو نہ غیروں سے بچاتا ہو وہ تائب، آنکھیں جو نہ غیروں سے بچاتا ہو وہ تائب، ان آنکھوں پہ پچھتائے گا جب آنکھ کھلے گی، ان آنکھوں پہ پچھتائے گا جب آنکھ کھلے گی. یہ وقت گزر جائے گا جب آنکھ کھلے گی، تب آدمی پچھتائے گا جب آنکھ کھلے گی. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. 3 مرتبہ دعا مانگنا ہے. الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. خدا بندہ مقصود ما توئی ورضائے تو، محبت و معرفت خود بدے. یا اللہ جل شانہ، ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله وفي رواية في لعنة الله.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم مدت دراز تک زندہ رہے تو قریب ہے تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے ہاتھوں میں گائے کے دموں کی مانند چیز ہوگی. وہ اللہ جل شانہ کے غضب میں صبح کریں گے اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی میں شام کریں گے. ایک روایت مبارکہ میں ہے کہ اللہ جل شانہ کی لعنت میں ان کی شام ہوگی. کون اس سے مراد ہیں؟